ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو، کیونکہ ہم اکثر اب ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو بچے خاص طور پہ جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پورے معاشرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو بچوں میں حیا پیدا کرنی ہے، ان کی چال ڈھال میں، ان کے لباس میں، ان کی گفتگو میں، جس قسم کے وہ جوکس کرتے ہیں اور کن معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو حیا کے بھی نا کچھ درجات ہوتے ہیں، جیسے حیا انسان کی پالش اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن اس کو ہم نے پالش کرنا ہوتا ہے، اور پالش کیسے ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی جاتی ہے کہ مختلف معاملات میں ہم نے کس طرح سے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اس کی کیسے اصلاح کرنی ہے۔ پھر ایک دوسرا درجہ آتا ہے کہ اب ہمارے اندر تھوڑا سا ڈر بھی ہو کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ڈر وہ ہو جو ہمیں اصلاح کی طرف لے کر جائے کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، I can never do this۔ پھر ایک اس کا اور درجہ آتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ ہم اس ڈر سے کہ نہیں، اگر میں نے کوئی ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر دی، کسی کو نہیں بھی پتہ چلا، اکیلے میں تنہائی میں کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل رہا ہے، یہ میں کام کیسے کر سکتا ہوں۔